صاحب نارتھ پول پہ بسنے والے اسکیموز کے گھر جب کوئی مہمان جائے تو وہ اس کی خاطر توازے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹی اس کو پیش کر دیتے ہیں تو کہ وہ اس سے جنسی تعلق استوار کرے. تو غامدی صاحب کیا ان کے اندر جو مورل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے جو مورل سٹینڈرڈ سے ظاہر ہے مختلف ہیں, تو کیا ان کی انسٹنکٹ انہیں اس بات سے کراہت پہ آمادہ نہیں کرتی؟ نہیں دیکھیے, یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جو جنسی معاملات کے بارے میں تحفظات ہیں یہ خاندان کے تصور سے پیدا ہوئے ہیں. خاندان کے تصور کے بارے میں انسان غلطی کر سکتا ہے. اصل میں آپ انسان کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح اپنی جبلت کا پابند ہے. انسان ارادہ اور اختیار لے کے آیا ہے, وہ اپنے ارادے اور اختیار کو غلط بھی استعمال کرتا ہے, صحیح بھی استعمال کرتا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسکیموں نظر آ جاتے ہیں, آپ کو اپنے گرد و پیش میں جھوٹ بولتے ہوئے بددیانتی کرتے ہوئے انسان نظر نہیں آتے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انصاف دنیا میں قائم رہنا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لی جانی چاہیے, کم نہیں تولا جانا چاہیے. آپ کے بازار میں ہر طرف کم تولا جا رہا ہے, اسکیموں کے پاس جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد اخلاقی اصولوں کو پامال کر دیا جائے گا. اخلاقی اصول انسانیت کا شرف ہے. انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کو اپنی فطرت میں لے کر آیا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے. غامدی صاحب ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. اسکیموز کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. وہاں جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اسکیموز کی سوسائٹی میں وہ بھی ان جنسی معاملات کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی سوسائٹی. ایسا نہیں ہے. آپ کوریا میں چلے جائیے, آپ چین میں چلے جائیے, جاپان میں چلے جائیے, ان فطری چیزوں کے بارے میں کراہت رکھنے والے لوگ وہاں بھی مل جائیں گے, اسکیموز میں بھی مل جائیں گے. اب کوئی چیز اصل میں روایت بن جاتی ہے یا رواج بن جاتی ہے تو بسا اوقات لوگوں پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ ہم روزمرہ تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں مانوس کر دیا جائے تو بعض اوقات اس کی کراہت میں کمی آ جاتی ہے, ذرا بیدار کیا جائے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے دیہات میں لوگ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی بڑے کے سامنے یا اپنے کسی چودھری کے سامنے کرسی پر بیٹھ جائیں گے. ان کے اندر ایک فطری طور پر ذلت کا احساس تھا جو احساس کیتری کی صورت اختیار کر چکا تھا. یہاں تحریکیں چلی بعض اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تو انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ ان کو ان کے برابر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو.